ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج کہ ایڈکشنز جو ہیں ان کی ریکوری کا کیا عمل ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فواد قیصر. آئیے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ریکوری جو ہے اس کے کیا کیا سٹیجز ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھ سے ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں پوچھا ہے، تو آئی ایم شیور کہ ایک تو ایڈکشن جو ہے وہ خالی سبسٹنس مس یوز، یعنی جو لوگ ڈرگز استعمال کرتے ہیں وہ، یا الکوہول. اب ایڈکشن چونکہ بہت وسیع ہو گئی ہے، اور اس میں ہم ایڈکشنز جس کے اندر سوشل میڈیا، فیس بک ایڈکشنز، بیہیویئر ایڈکشنز، یہ ساری ایڈکشنز شامل ہیں. لیکن میرا خیال ہے آپ جو ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہیں اور پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ خاص کر وہ لوگ جو سبسٹنس مس یوز کے ایڈکشن یا الکوہول کے ایڈکشن سے آتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں. آئی تھنک اس کی جو سب سے پہلی اپروچ یہ ہے کہ ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت حد تک پاسبل بھی ہے، لیکن اس کے اندر ایک پیشنٹ اور جو ڈاکٹر ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کا کانٹریکٹ ہے. آئی تھنک اٹس اے پارٹنرشپ بٹوین دا پیشنٹ اینڈ دا ڈاکٹر. تو اس کے جو کی ایشوز ہیں اس کے اندر ہے کہ ہم فزیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے، اور آئی تھنک جو کہ بہت ایویڈنس بیسڈ ہے اس کے اندر جو فیملی کی انوالومنٹ ہے اور کمیونٹی کے اندر جو سوشل ریہیب انٹیگریشن ہے وہ اس کے پہلو ہیں. تو فزیکل ٹریٹمنٹ جو شروع کی جاتی ہے اس سے بھی پہلے کسی بھی پیشنٹ کا ہم ایک موٹیویشنل انٹرویو کرتے ہیں، یہ اسیس کرنے کے لیے کہ کوئی آدمی جس کو ڈرگس کی ایڈکشن ہے، جس کے اندر ہیروئن ہو سکتی ہے، کینبس یا میروینا ہو سکتی ہے، کوکین ہو سکتی ہے، یا ایکسٹیسی کی ٹیبلٹس ہیں، یا فار ایگزامپل الکوہول کی ایڈکشن ہے، تو اس سے پہلے اسیسمنٹ جو ہے وہ انوالو کرتی ہے کہ ہم اس کا ایک انٹرویو کر کے اس کی موٹیویشن چیک کرتے ہیں کہ وہ جو آدمی اپنی ایڈکشن کروانا چاہتا ہے اس کی کس حد تک یہ کمٹمنٹ ہے کہ وہ اپنی اس پروسیس سے گزرے گا. پلس آئی تھنک اس موٹیویشنل انٹرویو کا یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں اس پیشنٹ کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ وہ کتنے پروسیسز سے گزرے گا. یہ ایک مس نومر ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی جو ٹریٹمنٹ ہے ایڈکشن کی اس کے اندر کچھ 1 یا 2 ہفتے کے لیے کسی بھی اسپتال میں داخل کر کے اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن کرنے سے وہ پہلو کمپلیٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ ایسا ہے نہیں ہے. اس کی جو مینجمنٹ ہے اس کے اندر یہ پارٹ بہت ضروری ہے کہ پیشنٹ اپنی اس کمٹمنٹ کے ساتھ اس پروسیس میں شروع ہوتا ہے. تو فزیکل ٹریٹمنٹ کے پہلے حصے میں یہ چیز انوالو کی جاتی ہے کہ اس کو جس ڈرگ کے ساتھ اس کو ڈپینڈنس یا ایڈکشن ہے، اور اگر وہ ڈرگ ہے جو فزیکل وڈرول کاز کر سکتی ہیں، فزیکل ڈپینڈنس کاز کرتی، جس میں ہیروئن یا سائیکوسٹیمولنٹس جس طرح کوکین ہے یا ایمفیٹامین سبسٹنسز ہیں یا الکوہول ہے، اگر یہ آدمی اس ایڈکشن سے آئے گا تو اس کو فزیکل وڈرول سمٹمز ہوں گے، جس میں اس کو جسم میں درد ہوگی، نوزیا، وامٹنگ، ڈائریا، یہ سب علامات ہیں، اور اس کو کنفیوژن اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے اس آدمی کو پہلے والے حصے میں فزیکل ٹریٹمنٹ میں ان پیشنٹس یا آؤٹ پیشنٹ میں ڈیٹاکسیفیکیٹ کیا جاتا ہے، جس کے لیے ہم مختلف دوائیاں یوز کرتے ہیں جو سبسٹنس اس نے استعمال کیا ہے اس کے دماغ کے جن حصوں پہ اس دوائی کو نکالنے سے جو اثرات ہیں اس کو منفی کرنے کے لیے کی جاتی ہے. ان کو ہم انٹیگنسٹ کہتے ہیں. اس پروسیس میں 2 یا 3 ہفتے لگتے ہیں، جس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پیشنٹ ڈیٹاکسیفائی ہو گیا. اصل میں دا پروسیس دین اسٹارٹس آفٹر دیٹ. اس کے بعد ہے جو کہ اس آدمی کو ہم نے اس پروسیس سے گزارنا ہے جس میں اس کو دوائی یا ایڈکشن کی طرف دوبارہ نہ جانے کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے پاس ٹریٹمنٹ کی جائے. یہ یوزلی پروسیس جو ہے وہ آؤٹ پیشنٹس میں کیا جاتا ہے، جس میں کہ ہم ایک کاؤنسلنگ سروس کریٹ کرتے ہیں، جس میں وہ آدمی جو اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، جس میں سائیکالوجسٹ ہو سکتے ہیں، باہر کے ملکوں میں سائیکالوجسٹ، سوشیولوجسٹ، آکوپیشنل تھراپسٹ، فزیو تھراپسٹ اور ووکیشنل تھراپسٹ کو انوالو کیا جاتا ہے، اور کمیونٹی نرسز. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم فیملی کو انوالو کرتے ہیں. اس پیشنٹ کو ریگولرلی آؤٹ پیشنٹ میں کم از کم 3 سے 6 مہینے پہلے ویکلی، پہلے 2 منتھس میں، اور اس کے بعد 2 ویکلی، اس تمام پروسیس کے اندر 2-3 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو فزیکل ٹریٹمنٹ ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں اس کو رہتے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ جب بار بار آتا ہے اس کا رینڈملی ایک ڈرگ ٹیسٹ کیا جائے، یورین کا ٹیسٹ کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ چاہے وہ کہتا ہے کہ وہ صحیح ہے پھر بھی اس کی اسکریننگ کی جائے. ان پروسیسز کے ساتھ پھر ہم اس کی فیملی کو انوالو کرتے ہیں، اور وہ وجوہات جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں، جس کے اندر کیو فیکٹرز ہیں. کبھی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، کبھی ان کو انگزائٹی ہو سکتی ہے، کبھی وہ لوگ ہیں جو سائیکوٹک بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہیں جو لرننگ ڈسیبلڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور پلس یہ لوگ جو کام نہیں کرتے یا ان کی کمپنیز اچھی ہیں. ان تمام پہلوؤں کو اس سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ جس کو ہم کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی کہتے ہیں اس کے ان پروسیسز سے گزارا جاتا ہے.
اس سارے پروسیس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو کمیونٹی میں واپس جانا چاہیے اور اس کے لیے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. ایسے کیسز میں وہ لوگ جو ایجوکیٹڈ ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں یا وہ لوگ جو کام پہلے نہیں کرتے ان کو ہیلپ کی جاتی ہے کہ ان کی کون سی سکلز ہیں جو ڈیولپ کی جا سکتی ہیں. تو یہ جو کمیونٹی ریہیب انٹیگریشن پروگرام کہلاتا ہے، اس میں پیشنٹ، ڈاکٹر، اس کی فیملی اور کمیونٹی کے اندر وہ لوگ جو ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں، جس میں پرٹیکولرلی جو NGOs ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ووکیشنل تھراپیز پرووائڈ کرتی ہیں، یہ بہتر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے اور ان کو واپس کمیونٹی میں وہ ایک قسم کی آگاہی بھی کرائی جائے اور ان کو واپس کمیونٹی میں مقام دلایا جائے. تو میرے خیال کے مطابق یہ جو ٹریٹمنٹ کی پروسیس ہے، اس کو جنرلی ہر آدمی کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر وہ کمیٹڈ ہے اور موٹیویٹڈ ہے، چاہے وہ اس کو جس قسم کی بھی سبسٹنس مس یوز کی ایڈکشن ہے، کم از کم اس کو اپنے ذہن میں 1 سے 6 ماہ، بلکہ 1 سے 9 ماہ، 6 سے 9 ماہ تک کا پیریڈ ذہن میں رکھنا ہے. اور اس کی جو کمٹمنٹ ہے، اس میں ڈاکٹر کی، فیملی کی اور کمیونٹی کی ضروری ہے. جب ان پروسیسز کو غور سے دیکھا گیا تو پھر بھی دیکھا گیا کہ اس کا ریلیپس ریٹ اس کے بعد کیا ہے. تو ڈرگ ڈپینڈنس کے اندر جو ریلیپس ریٹ ہے وہ پرٹیکولرلی کافی ہائی ہے. مطلب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر 10 لوگ جو ہیں اور اس شکایت یا اس بیماری سے گزرتے ہیں تو ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں سے 6%، 10 میں سے 6 لوگ دوبارہ ریلیپس ہوں گے. تو پھر ریلیپس پروینشن پروگرام بھی ایک حصہ ہے اسی پورے ٹریٹمنٹ کا، جس میں اس پیشنٹ کو وہ گروپ تھراپیز میں انوالو کیا جاتا ہے، جس میں وہ لوگ جو باقی کے بھی انہی ایڈکشن میں سے گزرتے ہیں ان کے ساتھ گروپس میں بٹھا کے جو سائیکائٹرسٹ ہیں یا تھراپسٹ ہیں ان کو مہینے میں 1 دفعہ یا 2 ہفتے میں 1 دفعہ ایک گروپ میں بلاتا ہے. اور وہ لوگ اپنی تمام کمیونٹیز اور کی کمٹمنٹس یا ایجوکیشن کی یا جاب کے باوجود ان گروپس میں آتے ہیں اور فالو اپ کرتے ہیں. اور یہ جو فالو اپ ہے، جس کو کہ الکوہولک انونیمس کے نام سے باہر لوگ جانتے ہیں، اس میں یہ پیشنٹس کئی سال تک ریگولرلی اپنی اٹینڈنس شو کرتے ہیں. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ایڈکشن کا جو پروسیس ہے یا ٹریٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ 1 یا 2 ماہ تک محیط نہیں ہے، بلکہ وہ کئی سال تک چلتا ہے. پریفریبلی اس طرح کے پیشنٹ تو ضرور ٹریٹ ہو جاتا ہے، لیکن کمیونٹی میں وہ اپنا حصہ بنانے کے لیے اور عام آدمی کی طرح اس ایڈکشن سے نکلنے کے لیے اپنی پورے اس کمٹمنٹ اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ، سپورٹ کے ساتھ فنکشن ہوتا ہے. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اس پروسیس کو پوری طرح فالو کرتے ہیں ان کو 5 سال کے بعد جب دیکھا گیا تو ان کا سکسیس اور پروگنوسس ریٹ بہت بہتر ہے ان لوگوں سے جنہوں نے صرف کچھ ہفتے کے لیے خالی ڈیٹاکسیفیکیشن کرائی، پھر وہ اپنی لائف میں واپس چلے گئے اور وہ دوبارہ انہی کیو فیکٹرز کے ساتھ چلے گئے. تو آئی ایم شیور کہ ہوپ میں نے آپ کا اس ٹریٹمنٹ کا جواب دیا، اور یہ ہے کہ یہ بہت حد تک پاسبل ہے، لیکن اٹس اے ٹیم ورک. تھینک یو. جزاک اللہ خیرن، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. ہمارا میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یعنی کہ جو بھی فیملی پریشان ہوتی ہے، جیسے ہمارا ویسے بھی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوراً رزلٹ مل جائے نا، فوراً کام ہو جائے. تو اس پورے پروسیس کا جس طرح سے ڈاکٹر فواد نے ایکسپلین کیا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کے پاس جب ایسے چیلنجز آتے ہوں گے تو ایک ہوتا ہے کہ پیرنٹس سوچ کے کیا آیا، یا جو بھی کلائنٹ کے رشتہ دار ہیں، فیملی، وہ کیا سوچ کے آئی ہے، اور ایک ریالٹی ہوتی ہے. تو ان میں جو آپ فرق دیکھتے ہیں وہ آپ ان کو کیسے کاؤنسل کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو کتنا ٹائم لگانا پڑے گا؟ وہ یوزلی ایسے ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، جیسے ایک عام ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہوتے اور دوائیاں لے لی اور ٹھیک ہو گئے، اثرات ختم ہو گئے اس بیماری کے. ہم ان کو پھر یہ سمجھاتے ہیں کہ چونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو کلائنٹ ہے وہ کتنے عرصے سے اس چیز کو یوز کر رہا ہے. اب بالفرض ایک پرسن ہے وہ 40 سال سے کوئی سبسٹنس ابیوز کر رہا ہے، اور اب گھر والے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو دوائی بس دے دیں اور وہ ٹھیک ہو جائے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے کافی ان کو ٹائم لگے گا، اور ہر انڈیویجول کا اپنا ایک ٹائم ہوگا. کوئی 6 منتھس میں ٹھیک ہو جائے گا، کوئی 3 میں ہو جائے گا. ڈپینڈ کرتا ہے اس نے کتنا یوز کیا اور کتنی اس کی موٹیویشن ہے ٹھیک ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ماجبین، آپ یہ بتائیے کہ جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ وہی بات ہے کہ ان کو سیٹل کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور ہم بار بار یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوچا یہ جاتا ہے کہ جو شخص ایڈکشن میں ملوث ہے وہی بیمار ہے، اس کو پکڑو اور کسی کے حوالے کرو، وہ اس کا علاج کریں، اور ہم تب تک اچھی امیدوں کے ساتھ بیٹھیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ریالٹی میں ایسے نہیں نظر آ رہا. تو پوری جو ہمارا معاشرہ ہے اور اس کو، اس خاندان کو، یعنی جس کو بھی پتہ چلتا ہے ہم کون سی کامن غلطیاں کرتے ہیں. مثلا مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے خاندان میں کسی کا بچہ ایڈکٹ ہے، یا میرے محلے میں یا میرے جاننے والوں میں،
تو میرا کیا رول بنتا ہے کہ میں اس فیملی کو کیسے سپورٹ کروں اور ہم کون سی کامن غلطیاں کر جاتے ہیں؟ سب سے پہلی غلطی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو بیڈ کا لیبل لگا لیتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ہاں ہمیں لگے کہ ایڈکٹ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی برا آدمی. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے دماغ سے یہ نکالنا ہے کہ یہ برا آدمی نہیں ہے, یہ بیمار ہے. بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آپ بات کریں کہ بیڈ تو بیڈ کہہ کے ساتھ والے کو کہانی بھی سناتے ہیں, 6 لوگوں کو میسج بھی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں میرا نام نہ لینا لیکن میں تمہیں وارن کر رہی ہوں. وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. یہ ٹیبو ہم نے معاشرے میں بنا لیا کہ جو ایڈکٹ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی برا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے ہم یہ سوچیں, اور سارا معاشرہ اگر اس میں رول پلے کرے تو بہت بہتر ہے, اور گھر والے بھی یہ سوچیں کہ یہ اس سے غلطی ہو گئی ہے, یہ بیمار ہے, اب ہمیں اس کا علاج کرانا ہے. اور خاص طور سے جب ہم دیکھتے ہیں اگر وہ ریکوری کی طرف جا رہا ہے پھر تو ہمیں اس کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. جیسے گھر والوں کو دیکھنا ہے کہ کھانا وہ ٹھیک وقت پہ کھائے, اچھا پیٹ بھر کے کھائے, بہت بھوکا نہ رہے, بہت زیادہ تھکاوٹ نہ ہو اس کو کسی ایسی چیز میں. جیسے ہم عام بیمار کا خیال رکھتے ہیں تو اس کا بھی ان چیزوں میں, اور کوئی ایسے ٹریگرز اس کے سامنے نہ آنے دیں جس سے اس کا سٹریس لیول ایک دم ہائی ہو. سٹریس سے بھی پھر وہ واپس اس طرف جا سکتا ہے. یعنی یہ کہ اگر مریض کو سپورٹ, جو کلائنٹ ہے جو نشے میں ہے, اس کو سپورٹ اس کی فیملی دے رہی ہے تو اس فیملی کو سارا معاشرہ سپورٹ کرے, تاکہ یہ کہ وہ اس کے لیے ایک بڑی لمبی سٹرگل ہے, بڑا لمبا اس کا کام ہے, چیلنج ہے, تاکہ وہ اس چیلنج سے اپنے آپ کو گزار سکے. بالکل. اور میں یہاں ایڈ کروں گی, جیسے کچھ مدرز ہوتی ہیں نا, ظاہر ہے ہم سب مدرز ہیں, تو ہمیں ہوتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ان کا دوست آ گیا ایڈکشن میں, تو ماؤں کو تو بہت خطرہ ہوتا ہے, تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, اس سے مت ملو. لیکن ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ وہ آپ کا اچھا دوست تھا, اب اس کو یہ بیماری ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ آپ صرف اس کے ساتھ بہت وقت نہ کریں, لیکن اس کو آپ یہ سپورٹ دیں, یہ ہوپ دیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے, تم اس کو چھوڑ دو. اور پھر اس کو ہمیں ان پرانی چیزیں, باتیں نہیں یاد دلانی چاہیے, ان سب چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ جو ٹریگرز بن رہے ہیں ان کو جو ہے خاص طور پہ ختم کروائیں. میں یہاں پہ ایڈ کرنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اکثر یہ بھی سمجھا جاتا ہے جیسے ٹریٹمنٹ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا, اس کی جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کاؤنسلنگ ہوگی, آکوپیشنل تھیراپی بھی ہو گئی, ووکیشنل تھیراپی بھی, جو بھی ہے اسٹیپس لے لیے گئے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ نارمل ایک لائف گزارنا شروع ہوتے ہیں, لیکن پھر واپس ریلیپس بھی کر جاتے ہیں. تو تب بھی یہ ریلیپس کا بھی ہم سن رہے تھے, ڈاکٹر فواد جو بتا رہے تھے کہ کافی زیادہ لوگ ریلیپس میں جاتے ہیں, بہت ریشو زیادہ ہے ریلیپس کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہوپ لوز کر جاؤ کہ یہ اب اس کا تو علاج ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہے, وہ بار بار ریلیپس کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے بار بار کوشش جاری رکھنی ہے. دیکھیں ہم بھی تو انسان ہونے کے ناطے غلطیاں کرتے ہیں, تو ہمارا رب جو ہے غفور الرحیم ہے, وہ ہم بار بار توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نے کہتے ہیں کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں, ہم استغفار پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ. یعنی ہر ایک کو ایک ہیومن ہونے کا, اور ایک بیمار جو ہے اس کو ٹریٹمنٹ کی جو ہے وہ گنجائش اور مارجن جو ہے وہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے ایک بخار ہوتا ہے, گولی لیتے ہیں تو اس وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر کبھی ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ ایسے بات, تو اس کے لیے بھی پھر ٹریٹمنٹ تو ہم لیتے ہیں, یہ تو نہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں جی, ہم بخار کے بعد یہ تو نہیں کہتے کہ میں نے ایک دفعہ دوائی لی تھی, ایک دفعہ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تھا, اب مجھے ساری زندگی کے لیے کبھی نہ ہو. یعنی جو بیماری کی کنڈیشن ہے وہ کبھی بھی دوبارہ آ سکتی ہے, اور یہ والا کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے تو اس میں پھر بار بار زیادہ آنے کی گنجائش جو ہے وہ نکلتی رہتی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایسا جو ہے, یعنی کہ کوئی ٹپیکل سینیریو بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ وہی ٹپیکل ٹیبوز یا ایشوز یا وہی لے کے فیملیز بار بار آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ ان کے کوئی فیئرز ہوتے ہیں جو ہر دفعہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جب بھی اپنے کسی کلائنٹ کو وہ ریکوری کے لیے لاتے ہیں, کوئی ایسی ٹپیکل باتیں جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, تاکہ ہم پہلے ہی اپنے ناظرین کو اس کی آگاہی دے دیں کہ اگر آپ کہیں کسی سینٹر میں جاتے ہیں تو ان سوچوں کو آپ پہلے ہی باہر چھوڑ آئیں اور کانفیڈنس کے ساتھ وہاں جائیں ٹریٹمنٹ کے لیے. بیسکلی تو وہ یہی, جیسے میں نے پہلے کہا, یہ سوچ لے کے آتے ہیں کہ بس ابھی ڈی ٹاکس ہو گیا تو یہ اب ٹھیک ہو گیا, ہمیں کوئی سمٹمز نظر نہیں آئے, ٹھیک بیٹھ رہا ہے, ٹھیک کھا رہا ہے, پی رہا ہے, سو رہا ہے, سب کچھ ہے, تو بس یہ ٹھیک ہو گیا, ہم لے جائیں اس کو. یہ انہوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ ٹائم لے گا. کیا آپ سے یہ بھی بات کرتے ہیں بار بار لوگ کہ کسی کو پتہ نہ چلے میرا فلاں جاننے والا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہ چلے, اوبویسلی کانفیڈینشیلٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے. ہم جو زیادہ اس پہ زور ان کو نہیں دیتے کیونکہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کو کہیں کہ نہیں آپ کانفیڈنٹ ہو کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے اور آپ اناؤنس کریں سب کو کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہو رہی ہیں, ہاں, لیکن اس کو مینٹین کیا جاتا ہے, کانفیڈینشیلٹی کو رکھا جاتا ہے. اگر وہ نہیں چاہتے کہ کسی کو پتہ چلے, کوئی آؤٹ سائڈر آ کے کلائنٹ سے ملے, تو اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ اور جو عناصر ہیں جو کہ ریکوری کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس پہ بات کریں گے.